علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ اس کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت میں بھی اسی طرح جمع کرے۔ دیکھیے، آپ لوگوں کا یہ جذبہ یا مسجد کے جو بھی انتظامیہ ہے، ان لوگوں کا یہ جذبہ کہ اس طرح عورتوں کے لیے ایک علمی نشست منعقد کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اللہ کے رسول یہ کیا، آپ کو ہمیشہ مرد حضرات گھیرے رہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ سے حدیثیں سننے والے صحابہ، آپ کی حدیثوں کو یاد کرنے والے ہمیشہ مرد، آپ سے استفادہ کرنے والے ہمیشہ مرد، ہمیں بھی موقع دیجئے، اللہ کے رسول ہمیں بھی موقع دیجئے، ہمیں بھی آپ سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے کہا کہ اچھا اللہ کی بندیوں، تم ایسا کرو، ہفتے میں کوئی دن خاص کر دو، میں تم لوگوں کے پاس بھی آؤں گا۔ تو ان عورتوں نے اپنے محلے میں کسی ایک عورت کا گھر خاص کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر میں جاتے وہ تمام عورتیں جمع ہوتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے عورتوں کو۔ اللہ اکبر! ہمارے محلے میں اگر کسی خاتون کا گھر ایسا ہے کہ ہم نے خاص کر لیا دین کی باتیں سننے کے لیے، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی گھر خاص کر لیا، وہ گھر کتنا بابرکت ہوگا جس میں دین کی باتیں ہوتی ہوں، جس میں عورتیں دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہوں، جہاں عورتوں کی آخرت کو بنایا اور سنوارا جاتا ہو، وہ گھر بابرکت ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی جذبے کو سلام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے چاہیے۔ عورتیں دینی تعلیم سے کافی دور ہیں، اپنی فطری جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے بارے میں، ان کی اپنی فضیلت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی، اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہے۔ اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے چاہیے اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اور آگے ترقی دے، آپ لوگوں کے جذبے کو مزید اللہ رب العالمین بڑھائے اور اس طرح کے پروگراموں کو اللہ رب العالمین کامیاب کرے۔ اور مسجد کے انتظامیہ، خاص طور پر ہمارے جو شہزاد بھائی ہیں، ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں کو بھی اللہ رب العالمین قبول کرے۔ آج انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گی کہ اسلام میں آپ لوگوں کی اہمیت کیا ہے اور دینی تعلیم میں آپ لوگوں کو کتنا آگے آنا چاہیے، اور معاشرے میں خاتون ہونے کی حیثیت سے، عورت ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گی۔ دعا کرتے ہیں بار الہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا آپ یہ پوائنٹ دیکھیے کہ اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے۔ عورت ہر دور اور ہر زمانے میں مختلف تہذیبوں اور تنظیموں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے،
عورت کے حقوق کا دائرہ کتنا کشادہ، کتنا تنگ ہے، زمین پر عورت کا وقار کیا ہے، عورت کی اہمیت، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں عورت موضوع بحث رہی ہے۔ آپ دیکھیے مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ زمین پر عورت کی اہمیت کیا ہے، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ اس کے حقوق کا دائرہ کتنا کشادہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اور یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ماں اور بہنوں، میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ تاریخ میں عورت کے ساتھ جس مذہب نے انصاف کیا ہے ماں اور بہنوں، وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ میرا ایمان اور میرا چیلنج ہے۔ تاریخ میں اگر کسی قانون نے عورت کے ساتھ انصاف کیا ہے تو قانون محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارا قانون شریعت ہے جس نے عورت کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ واللہ آپ لوگ شاید تھوڑا بہت دینی تعلیمات سے واقف ہوں، کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں گی نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے دین کے بہت ساری تعلیمات، دین کے بہت سارے احکامات سے عورت کو مستثنیٰ کر دیا، الگ کر دیا کہ عورت یہاں فطری طور پر کمزور ہے، اس کے اوپر یہ احکام واجب نہیں ہوگا، اس کے اوپر یہ احکام یہ عمل ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور ہے۔ ہاں، اور جہاں عورت کے اندر چھپی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے مختلف میدانوں میں اسلام نے عورت کو اس کا کردار ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اسلام نے، آپ تعلیمات کو دیکھیں گی نا، اسلامی تعلیمات کو، تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ سچ بات تو یہ ہے ماں اور بہنوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ زمین پر عورت کا وجود بڑا معنی رکھتا ہے، زمین پر عورت کا وجود بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہ زمین، یہ کائنات عورت کے بغیر بے معنی ہے، عورت کے بغیر کائنات اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کی ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ ہماری شریعت عورت کی اہمیت، اس کی حیثیت کو لے کر سب سے پہلا سبق یہ پڑھاتی ہے کہ عورت نصف انسانیت ہے۔ اس زمین کا اگر پہلا مرد آدم علیہ السلام کی شکل میں نظر آتا ہے تو اس زمین کی دوسری انسان حوا علیہ السلام کی شکل میں، روپ میں نظر آتی ہیں۔ زمین کی دوسری انسان عورت ہے۔ اور پھر آپ قرآن مجید پڑھیے ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں آپ لوگوں کو مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ملے گی۔ اس قرآن کے اندر مجھے سورۃ الرجال مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ملتی، لیکن اسی قرآن کے اندر مجھے سورۃ النساء ملتی ہے عورتوں کے نام سے۔ ہاں، اللہ نے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھ کر، اس کا نام سورہ نساء رکھ کر اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا، زمین پر عورتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ نے زمین پر عورتوں کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ زمین پر عورتوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ لوگوں کی ماں اور بہنوں، اسلام نے آپ لوگوں کو کتنا وقار عطا کیا ہے، کتنی عزت دی ہے اسلام نے آپ لوگوں کو۔ یہ جاننے کے لیے، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو قرآن سے پہلے کے حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبیں، مختلف تنظیمیں عورتوں کے اوپر کیا ستم ڈھا رہی تھی، عورتوں کے اوپر کیا ظلم کر رہی تھی مختلف تہذیبیں، اور دنیا عورتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی دنیا کے لوگ۔ یہ موضوع سمجھنے کے لیے پہلے کے حالات دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام سے پہلے مختلف تہذیبیں عورتوں پر سب سے پہلا ستم اور ظلم تو یہ کر رہی تھی کہ نہ مرد عورتوں کو پوری طور پر اپنے رشتے زوجیت میں اپناتے تھے، نہ عورت کو مکمل بیوی کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے، نہ تو اسے چھوڑتے تھے کہ وہ بیچاری دوسرا نکاح کر لے، یعنی طلاق دیتے تھے، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا، اس طرح عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا۔ کہا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی مرد کے لیے 3 طلاق سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہے، اپنی بیوی کو 3 طلاق سے زیادہ کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا۔ ہاں، اور دوسری چیز، عورتوں کے لیے مال میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ارے ماں اور بہنوں، وہ معاشرہ عورتوں کو حصہ کیسے دیتا مال میں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس معاشرے میں خود عورت شوہر کے رشتہ داروں میں مال میراث کی حیثیت سے تقسیم ہوتی تھی۔ وہ معاشرہ عورتوں کو کیسے حصہ دے گا؟ اور عورت، سب سے بڑی عورت کی ذلت اور رسوائی یہ تھی
کہ عورت اپنے بنیادی حق سے محروم تھی. زندگی اس کا بنیادی حق ہے، دنیا میں آنا عورت کا بنیادی حق ہے، لیکن لوگوں نے بنیادی حق سے اسے محروم کر رکھا تھا. اسلام سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، آپ کو معلوم ہے کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے ذلت سمجھتے تھے، اسے رسوائی سمجھتے تھے. بیٹی کی پرورش کو مسئلہ سمجھتے تھے، بیٹی کی پرورش کو وہ لوگ الجھن سمجھتے تھے. اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا اسلام سے پہلے کسی کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اس کو اگر بیٹی کی خوشخبری دیتے تھے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا شرم کے مارے. باپ کیا سوچتا تھا اندر ہی اندر کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، میں تو معاشرے میں ذلیل ہو گیا، میں تو رسوا ہو گیا. اور پھر اللہ نے فرمایا اندر ہی اندر باپ گھٹنے لگتا تھا اور بیٹی کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ ذلیل تو ہو گیا ہوں، رسوا تو ہو گیا ہوں، گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس کو اپنے پاس رکھوں یا زمین میں زندہ گاڑ دوں. اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون. اللہ نے فرمایا کتنا برا فیصلہ کرتے تھے وہ لوگ بیٹیوں کے حق میں. ہاں، مختلف تہذیبیں عورتوں پر اس طرح ظلم کر رہی تھی. خود ہمارے ہندوستان کی آپ تاریخ دیکھیں، ہمارے ہندوستان کے ماضی کو پڑھیے. ہندوستان میں مختلف تہذیبیں آپ کو معلوم ہے عورتوں پر کس طرح ظلم کر رہی تھی. شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیتے تھے. شوہر کی لاش کے ساتھ، اس کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی، اس کی بیوی کو جلا دیتے تھے. اور جو بیوی جلنے کے لیے تیار ہو جاتی تو سمجھا جاتا ہے وفادار ہے، اور جو جلنے کے لیے تیار نہ ہوتی اس کے ساتھ آگ میں تو سمجھا جاتا تھا غدار ہے، بے وفا ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا. لیکن اللہ اکبر، ہمارا اسلام آیا، شریعت محمد اس دنیا میں آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العالمین نے زمین پر عورتوں کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کیا اور عورتوں کی اہمیت کا ایسا احساس دلایا. عورتوں کو اسلام نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ یہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے کسی کے گھر میں، یہ عورت اگر کسی کے گھر میں ماں کے روپ میں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے. ہاں، شریعت کہتی ہے جس جنت کو تم عبادت کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تو ماں باپ کی خدمت سے بھی راضی ہوتا ہے، اللہ تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی راضی ہوتا ہے. ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے فرمایا ویسے میں راضی ہو کر جنت میں داخلہ دے دوں گا. تو شریعت کہتی ہے یہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اور شریعت کہتی ہے عورت اگر کسی کی یہاں بیٹی کی شکل میں آتی ہے، کسی کی یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی شکل میں اگر عورت کسی کے گھر میں آتی ہے تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جنت کی خوشخبری ہے، یہ جنت کی بشارت ہے. یہ بیٹی، یعنی اس بیٹی کی اچھے سے پرورش کرو گے، اچھے سے پالو گے، نیک اس کے گھر کے ماحول کو اس کے لیے دینی نقطہ نظر سے سازگار بناؤ گے اور دیندار لڑکے سے اس کی شادی کر دو گے، تو ہماری شریعت کہتی ہے بیٹی کی اچھی پرورش، اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے دے گا. ہماری شریعت عورت کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ یہ بیٹی اگر کسی کی یہاں بیوی کے روپ میں ہے، اگر کسی کی لڑکی کسی کی یہاں بیوی بن کے جاتی ہے تو شوہر کو شریعت کیا سمجھاتی ہے معلوم ہے؟ کہ اپنی بیوی کی جائز تمناؤں کا خیال رکھو، اس کی جائز خواہشات کا خیال رکھو، اس کے جذبات کا خیال رکھو. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے، پوری دنیا کہہ دے کہ یہ انسان اچھا ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری بیوی تمہارے اخلاق کی گواہی نہ دے دے، جب تک کہ تمہاری بیوی تمہارے اخلاق کی گواہی نہ دے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو. آپ نے فرمایا لوگوں اگر اس طرح دیکھا جائے تو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں. اللہ اکبر. ہماری شریعت عورت کی جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محمد رسول اللہ اما عائشہ کے حجرے میں ہیں، حبشی لوگ مسجد میں تیروں اور تلواروں کے ساتھ کرتب پیش کر رہے تھے، کھیل رہے تھے تیروں اور تلواروں کے ساتھ مسجد نبوی میں. اما عائشہ کی خواہش ہوئی کہ میں اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہوں.
حبشی جو کھیل پیش کر رہے تھے، میں اس کھیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کی جذبات کو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو کیا؟ کہ جی اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ پھر۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ محمد اپنے شوہر، اپنے سرتاج محمد رسول اللہ کے کندھے پہ اپنا منہ رکھ کے، اپنا چہرہ رکھ کے کندھے پہ، اور محمد رسول اللہ نے اماں عائشہ کو اپنی چادر کے ساتھ پردہ کرایا۔ اب پردے میں لے کر محمد رسول اللہ کے کندھے پہ سر رکھ کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، محمد رسول اللہ نے میرے جذبات کا اتنا خیال رکھا، میری خواہشات کا اتنا خیال رکھا ہے کہ جب تک میں کھیل دیکھ دیکھ کے تھک نہ گئی تب تک محمد رسول اللہ میرے لیے کھڑے رہے وہاں پر۔ ہاں ماں اور بہنوں، شریعت نے عورت کے جذبات کا کتنا خیال رکھا۔ اماں عائشہ کہتی ہے میرے شوہر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک میں تھک نہ گئی، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو میں نے کہا اللہ کی رسول بس کیجیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بس؟ کہا اللہ کی رسول بس کیجیے، میں تھک گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد اماں عائشہ کہتی ہے کہ فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ۔ اماں عائشہ کہتی ہے او دنیا کے شوہروں، یہ میرے شوہر تھے، یہ میرے سرتاج تھے، یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو میرے جذبات کا اتنا خیال رکھتے تھے، میری جائز تمناؤں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اور اماں عائشہ دنیا کے شوہروں سے کہتی ہے کہ تمہارے گھروں میں بھی تمہاری بیویاں ہیں، وہ بھی کم سن عمر میں آتی ہیں، چھوٹی عمر میں وہ بیویاں آتی ہیں، ان کی تمناؤں کا خیال رکھو، ان کے جذبات کا خیال رکھو۔ ہماری شریعت نے شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھایا کہ تم اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھو۔ اسلام نے غرض یہ کہ عورتوں کی جائز تمناؤں کا، ان کے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ بڑا وقار عطا کیا، بڑا وقار عطا کیا اسلام نے عورتوں کو۔ ان تعلیمات کا نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے؟ اسلام نے جب عورتوں کی زمین پر عورتوں کی حیثیت کو سمجھایا تو مورخین نے جب قلم اٹھایا تو مورخین کو لکھنا پڑا کہ عورت نئی مخلوق ہے جو اسلام کے بعد وجود میں آئی۔ عورت ایک نئی مخلوق ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد وجود میں آئی، ورنہ قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے عورت کی زمین پر کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی وزن نہیں تھا اسلام سے پہلے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے۔ اسلام نے جب عورتوں کے اوپر فضیلت کو ثابت کیا، عورتوں کی اہمیت کو سمجھایا، تو ان تعلیمات کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہاں وہ زمانہ ماں اور بہنوں، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سر کو چھپاتا تھا، ہاں اپنے آپ کے لیے اس بیٹی کو ذلت اور رسوائی سمجھتا تھا۔ کہاں وہ زمانہ، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو اتنی اہمیت دی، اتنی حیثیت دی کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے میں پھر فخر محسوس کرتے تھے۔ ہاں دوسروں کی بچیوں کو کہتے تھے یہ بچی ہمارے حوالے کر دو، اس کی پرورش میں کروں گا، کیونکہ اسلام نے بچیوں کی پرورش پہ اتنی خوشخبری سنائی ہے، اتنی فضیلتیں سنائی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو، دوسروں کی بیٹیوں کو پرورش میں، ان کی تربیت میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ذرا وہ واقعہ یاد کیجئے، محمد رسول اللہ مکے کو فتح کرنے کے بعد جب مکے سے نکلنے لگے تو حضرت حمزہ کی یتیم بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتی ہے روتے ہوئے کہ مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ ہاں محمد رسول اللہ کے پیچھے دوڑتی ہیں کہ مجھے بھی مدینہ لے چلو۔ اس وقت محمد رسول اللہ کے دو صحابی محمد رسول اللہ کے پاس جھگڑنے لگے کہ اللہ کے رسول، حمزہ کی یتیم بچی کی پرورش میں کروں گا، اور دوسرا صحابی کہتا ہے نہیں، اس کی تربیت میں کروں گا۔ کون تھے؟ حضرت جعفر اور حضرت علی جھگڑنے لگے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ محمد رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا علی، جو جعفر کی بیوی ہے نا وہ اس بچی کی خالہ لگتی ہے، وہ اس بچی کی موسی لگتی ہے، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، اے علی خالہ جو ہے نا ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ علی یہ بچی میں جعفر کو دے دیتا ہوں کیونکہ جعفر کی بیوی اس کی خالہ ہے، تو جعفر کی بیوی اس بچی کی اچھے سے پرورش کرے گی، اس لیے محمد رسول اللہ نے بچی جعفر کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام نے جب بیٹیوں کی پرورش پہ فضیلتیں سنائی تو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کی پرورش کو فخر محسوس کرنے لگے، اور اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو اتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا تھا، عورتوں پر ستم ڈھایا تھا، انہوں نے اپنی خطاؤں کا تدارک کیا، انہوں نے اپنی غلطیوں کا تدارک کیا۔ ذرا وہ روایت دیکھیے بخاری کی کہ محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں
اللہ کے رسول ان ہاتھوں سے میں نے 8 بچیوں کو دفن کیا، اپنی 8 بچیوں کو ان ہاتھوں سے دفن کیا۔ اللہ کے رسول میرے خطا کا کوئی تدارک ہے کیا؟ توبہ کی کوئی ذریعہ، توبہ کی کوئی شکل ہے کیا؟ محمد رسول اللہ آنکھوں سے آنسو آ گئے اللہ کے رسول کے۔ آپ نے فرمایا 8 بچیوں کو تو نے دفن کیا؟ کہا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ اس حال میں معاف کر سکتا ہے تو 8 غلام آزاد کرے تو 8 غلام آزاد کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 8 غلام آزاد کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اتنا مالدار نہیں ہوں میں۔ آپ نے فرمایا پھر 8 جانوں کے بدلے میں 8 اونٹ صدقہ کر۔ پھر اس نے 8 اونٹ صدقے کیے۔ بتائیے چلا کہ عورتوں کی اہمیت کو اسلام نے اتنا سمجھایا کہ زمانے جاہلیت میں بھی جنہوں نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا انہوں نے توبہ کی اسلام کے آنے کے بعد، انہوں نے اپنی غلطیوں اپنے خطاؤں کا تدارک کیا اسلام کے آنے کے بعد۔ میری ماں اور بہنوں تم بہت عظیم ہو، بہت عظیم ہو۔ اسلام نے تم لوگوں کو بڑا وقار عطا کیا، تمہاری جذبات کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اسلام کے اندر۔ ماں اور بہنوں آپ لوگوں کی تمناؤں کا، آپ لوگوں کے جذبات کا بڑا خیال رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہے شرعی احکام نازل کرتے ہوئے اللہ نے آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا، محمد رسول اللہ نے آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھا۔ ذرا وہ واقعہ بھی یاد کیجئے، اس حدیث کو بھی دیکھیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں چند صحابیات کو لے کر، اور کیا کہتی ہے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیا، اللہ رب العالمین ہمیشہ مردوں سے کیوں مخاطب ہوتا ہے قرآن میں؟ اللہ ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہم عورتوں کو مخاطبوں کی بات کیوں نہیں کرتا قرآن میں؟ اللہ جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے اللہ کے رسول اللہ ڈائریکٹ ہم لوگوں سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ خلش کا اظہار کر رہی تھی عورتیں، کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ کے پاس۔ جب مائیں اور بہنیں شکایت کر رہی تھی، اس زمانے کی خواتین شکایت کر رہی تھی، اللہ نے 7ویں آسمان پہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا۔ کہاں؟ 7ویں آسمان پہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا کہ جبریل میری بندیاں تو محمد رسول اللہ کے پاس جھگڑا کر رہی ہیں کہ اللہ ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت جبریل کو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی وہ آیت پوری دے کے بھیجا، وہ آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات، یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے نازل۔ عورتوں کی کیا شکایت کی کہ اللہ ہم سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نازل کی، نیکی کے مختلف شعبوں کا ذکر کیا، اور شعبوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا کہ نیکی کے مختلف میدانوں میں نہ صرف یہ کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں، ان کے دوش بدوش چل سکتی ہیں، بلکہ نیکی کے مختلف میدانوں میں عورتیں اپنا کردار ادا کر کے مردوں کے لیے مثال بھی بن سکتی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ نے عورتوں کے جذبات کا کیسا خیال رکھا؟ میں نے ابھی بتایا شروع میں کہ اللہ کے رسول کے پاس چند صحابیات آئیں اور شکایت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی موقع دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کسی خاتون کے گھر میں جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے پاس آؤں گا، تمہیں بھی نصیحت کروں گا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو اتنی اہمیت دی کہ یہ عورت نہ صرف یہ کہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ ایسا کردار بھی ادا کر سکتی ہے وہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے، وہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ اور ماں اور بہنوں، میں اسلامی تاریخ کو دیکھتا ہوں نا، تو اسلامی تاریخ ایسی عورتوں کی طویل فہرست ہمارے سامنے رکھتا ہے جن عورتوں نے اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنے عفت، اپنے صبر، اپنی عبادت، اپنے اثار و قربانی، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے وہ عورتیں قیامت تک کے مردوں کے لیے مثال بن گئی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنتی وہ عورتیں۔ ان عورتوں کی آج بھی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت جب فرعون کے گھر میں آسیہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، یہ عورت جب فرعون کے گھر میں آسیہ کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، ماں اور بہنوں، آسیہ کا ایمان قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے مثال بن گیا۔ آسیہ کا صبر و استقامت، ہاں، ان کی اثار و قربانی
قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے آسیہ کا ایمان مثال بن گیا، آسیہ آئیڈیل نمونہ بن گئی۔ ہاں، فرعون آسیہ کے اوپر ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، مارتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ آسیہ فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، فرعون کی تکلیفیں مجھے برداشت ہیں۔ آسیہ دعا کرتی ہے، اے اللہ فرعون جو مجھ پہ ستم ڈھا رہا ہے، فرعون کی تکلیفیں برداشت ہیں، فرعون کی مصیبتیں مجھے برداشت ہے، پر اللہ ان تکلیفوں کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں مجھے جنت دے دے، جنت میں مجھے ایک محل دے دے۔ اے اللہ مجھے فرعون کے عقیدے سے بچا، فرعون کے رویے سے بچا، فرعون کے روش سے بچا۔ اللہ اکبر۔ آسیہ کون ہے؟ ملکہ، رانی ہے، بادشاہ کی بیٹی، اور بادشاہ بھی کیسا؟ دنیا کا سب سے جابر و ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کے اندر اگر ایمان آ جائے، عورت کے اندر، یہ عورت دنیا کے جابر و ظالم بادشاہ سے بھی ٹکرا سکتی ہے۔ کون کہتا ہے عورت صنف نازک ہے؟ عورت صنف نازک اس وقت تک ہے جب اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ اگر عورت کے دل میں ایمان آ جائے، یہ عورت چٹانوں سے ٹکرا سکتی ہے، یہ عورت آندھیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جب عورت کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اس وقت وہ صنف نازک نہیں رہتی، جب اس کے دل میں ایمان کی مشعل جلنے لگتی ہے۔ یہ عورت جب زکریا علیہ السلام کے گھر میں مریم کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، زکریا خالو ہیں مریم علیہ السلام کے، ہاں، یہ عورت جب زکریا علیہ السلام کے گھر میں مریم کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، تو مریم کا تقویٰ، مریم کی عبادت، مریم کی خدا تشریح قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے مثال بن کے اللہ مریم کی عبادت کی مثال دیتا ہے، اللہ مریم کے تقوی کی مثال دیتا ہے۔ ہاں ماں اور بہنوں، پتہ یہ چلا کہ عورت کے اندر اگر تقوی آ جائے، عورت کے اندر دین کے تعلق سے بیداری آ جائے، عورت اگر اللہ کو پہچان لے تو کتنی بلند ہو سکتی ہے، ثریا کی کن بلندیوں پہ پہنچ سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا عورت جب اپنے آپ کو سنوارتی ہے، عورت جب اپنے آپ کو بناتی ہے، عورت جب ایمان و یقین کے سبق کو پڑھ لیتی ہے، تو یہ عورت نہ صرف یہ کہ کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ وہ کردار ادا کر کے مردوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہے، وہ مردوں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ ماں اور بہنوں، ماضی میں آپ لوگوں نے بڑے کردار ادا کیے ہیں، ماضی میں آپ لوگوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ موجودہ دور میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کی ضرورت ہے، معاشرے میں آپ لوگوں کے کردار کی ضرورت ہے، معاشرے میں آپ لوگوں کے کردار کی ضرورت ہے۔ میں اسلام کو کیا دیکھتا ہوں، عورتوں نے بڑا کردار ادا کیا اسلام کے لیے، بڑا کردار، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے مردوں نے پہلے اپنا کردار ادا کیا، بعد میں عورتوں نے کردار ادا کیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بول کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، اسلام کے لیے مردوں سے پہلے ایک عورت نے قربانی دی ہے۔ اسلام میں مردوں سے پہلے عورتوں کا کردار مجھے نظر آتا ہے۔ جب میں اسلام کی تاریخ کو پڑھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اسلام ابھی غار حرا سے نکلا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے صرف نبوت کا تاج ابھی رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلتے ہیں، پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے، شدید پریشانی کے عالم میں شدید ڈرے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی بیوی حضرت خدیجہ پریشان دیکھتی ہیں تو تسلی دیتی ہیں، اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہیں۔ اور اسلام کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہیں معلوم ہے؟ حضرت خدیجہ کی یہ تاریخی جملے ان کا کردار ہے، کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے شوہر اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے نبی، اپنے شوہر محمد رسول اللہ سے حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہ حضرت خدیجہ کے جملے ہیں۔ ہاں، فواللہ انک تصل الرحم، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، جب بھی بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس نہ ہونے کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ خدیجہ تیری قبر پہ اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو۔ کیا کردار ادا کیا ہے، اپنے شوہر کو حوصلہ دے رہی ہیں۔
محمد رسول اللہ جب مکی کی گلیوں میں توحید کی آواز کو بلند کرتے تھے، حق کی آواز کو بلند کرتے تھے، محمد رسول اللہ کو مار پڑتی تھی، زخم کھا کے گھر آتے تھے، محمد رسول اللہ کی بیوی حضرت خدیجہ، کردار دیکھیے، عورتوں کی قربانیوں کا کردار دیکھیے، اپنے شوہر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی تھی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے محمد رسول اللہ کے زخموں پہ رکھتی تھی، قدم ہائے مبارکہ کو دھوتی تھی، محمد رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم پٹی کرتی تھی حضرت خدیجہ، اور کہتی تھی میرے شوہر، میرے سرتاج، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی سن، آپ توحید کی دعوت کو عام کیجئے، آپ آواز حق کو بلند کیجئے، اللہ آپ کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ حضرت خدیجہ کا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کے اماں عائشہ سے محمد رسول اللہ کہتے تھے، عائشہ، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کو، بے دریغ مال کو خرچ کیا ہے۔ خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، عائشہ جب پوری دنیا مجھ کو جھٹلا رہی تھی تب خدیجہ، میری بیوی خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، مجھے ہمت دیتی تھی۔ خدیجہ وہ عورت ہے جس کے مقام و مرتبے کو تم بھی نہیں پہنچ سکتی۔ محمد رسول اللہ بعد میں حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے اور خدیجہ کو دعا دیتے تھے۔ محمد رسول اللہ، عورتوں کا بڑا کردار ہے اسلام کے لیے، عورتوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کو حضرت خدیجہ کا کردار اتنا پسند آیا، حضرت خدیجہ کی قربانی اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ عورت اتنی مقبول و منظور ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، حضرت خدیجہ دور سے آ رہی تھی، حضرت جبریل کی نظر حضرت خدیجہ پہ پڑی کہ اللہ کی رسول، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آ رہی ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے ان کو سلام کہا۔ کیا حضرت جبریل محمد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ وہ دیکھیے آپ کی بیوی آ رہی ہے، اللہ کی رسول کہہ دو حضرت خدیجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ماں اور بہنوں، اللہ نے کسی مرد کے لیے سلام نہیں بھیجا، اللہ نے دنیا میں کسی مرد کو سلام نہیں کہا، عورت کو اللہ نے دنیا میں سلام بھیج دیا۔ ہاں، اس کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کے کردار کو قبول کرتے ہوئے، خدیجہ اللہ کی نظر میں اتنی مقبول و منظور ہوئی کہ اللہ نے آسمان سے سلام بھیجا حضرت خدیجہ کے لیے۔ ماں اور بہنوں، اس کردار کی ضرورت ہے، آپ بھی اپنے معاشرے میں کوئی ایسا کردار ادا کر دو، اور اسلام کی کوئی ایسی خدمت کر دو، اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی ایسا کردار ادا کر دو، ایسا کردار ادا کر دو کہ اللہ کی نظر میں آپ لوگ بھی منظور و مقبول ہو جاؤ، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ مثال، آئیڈیل و نمونہ بن جاؤ۔ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں معاشرے میں؟ ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بہت ہو سکتی ہیں، ہاں، لیکن میں ایک لفظ میں آپ لوگوں کی ذمہ داری بتانا چاہوں گا۔ ایک لفظ میں عورت کوئی کردار ادا نہ کرے، صرف معاشرے میں ایک کردار ادا کر دے، عورت کوئی کارنامہ انجام نہ دے، صرف معاشرے میں ایک کارنامہ انجام دے دے، عورت کا ایک کردار، ایک کارنامہ مردوں کے تمام کردار، تمام کارناموں پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ عورت صرف ایک کردار ادا کر دے، کیا کردار؟ ماں اور بہنوں، آپ نئی نسلوں کی تربیت کر دو، اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کر دو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچپن سے دیندار بنا دو، اپنے بچوں کو دین کا اتنا علم دے دو، دین کی اتنی سمجھ دے دو کہ آگے چل کے معاشرے میں آپ کا لڑکا کوئی کردار ادا کر سکے، اسلام کی خدمت کر سکے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر دو۔ آپ لوگ کو معلوم ہے آپ کی گود مدرسہ ہے، آپ کی گود تربیت گاہ ہے، محلے اور سوسائٹی میں آنے والا ہر بچہ آپ لوگوں کی گود، آپ لوگوں کے مدرسے، آپ لوگوں کی تربیت سے ہو کے آتا ہے۔ ہاں، اگر آپ تربیت کر دیں گی نا تو یہ بچے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اخلاق کا سبق عورت پڑھاتی ہے، اچھی تربیت کا سبق عورت پڑھاتی ہے۔ آپ لوگوں کا کردار معلوم ہے کیسا ہے؟ ماں اور بہنوں، بچوں کو جو آپ تربیت کرتی ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا کردار، میں اس کی مثال دوں، آپ فاؤنڈیشن کا پتھر ہیں۔ آپ لوگوں کا کردار و کارنامہ فاؤنڈیشن کا پتھر ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج عمارت نظر آتی ہے، لوگوں کو آج کھڑی بلڈنگ نظر آتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے فاؤنڈیشن کے پتھر کو، وہ لوگ نہیں جانتے، بنیاد کو نہیں جانتے۔
بچوں کو جب ترقی مل جاتی ہے تو مائیں گمنام ہو جاتی ہیں، مائیں چھپ جاتی ہیں، ماؤں کے کارناموں کی تربیت کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج امام بخاری ہیں، امام بخاری اس ہیرے کو تراشا کس نے؟ امام بخاری کو امام بخاری بنایا کس نے؟ امام بخاری کو سوارا اور پڑھایا کس نے؟ اس کی ماں نے۔ آج ہمیں کسی مسئلے میں الجھن ہوتی ہے، ہم بخاری صحیح بخاری اٹھاتے ہیں، حدیث مل جاتی ہے صحیح بخاری کی، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ امام بخاری کی قبر پہ تو کروڑ رحمت نازل فرما، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا اے اللہ امام بخاری کی ماں کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما، کیونکہ امام بخاری کو امام بخاری بنایا اس کی ماں نے۔ ہاں، یہ جو ماں ہے نا، یہ فاؤنڈیشن کا پتھر ہے، ماں بنیاد ہے۔ ماں جیسی تربیت کرے گی بچہ اتنی ہی قربانیاں دے گا اسلام کے لیے، ہاں بچہ اتنے ہی کارنامے انجام دے گا۔ آپ کی حیثیت فاؤنڈیشن کی پتھر کی طرح ہے، آپ کی حیثیت بنیاد کی طرح ہے، اس لیے نئی نسلوں کی آپ تربیت کر دو۔ آپ کی یہ ذمہ داری مردوں کی تمام ذمہ داریوں پہ بھاری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حافظ ابن حجر، ماں اور بہنوں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، شاید آپ لوگ اگر دینی تعلیم میں آپ لوگوں میں سے کوئی جڑا ہو تو حافظ ابن حجر کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے محدث ہیں، عظیم محدث ہیں۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، فتح الباری، بخاری کی شرح، اور بخاری سن 3 ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی بخاری، اور 9ویں صدی ہجری میں بخاری کی شرح لکھی گئی۔ کتنے؟ 500 سال کے بعد تیسری صدی ہجری میں بخاری لکھی گئی، 9ویں صدی ہجری میں بخاری کی شرح فتح الباری حافظ ابن حجر نے لکھی۔ صحیح بخاری جو کتاب ہے نا، اتنی دقیق کتاب ہے، اتنی علمی کتاب ہے کہ علماء کا کہنا تھا کہ صحیح بخاری کی شرح امت پر فرض کفایہ ہے۔ ہاں، فرض کفایہ۔ اس فرض کفایہ کو کس نے ادا کیا تمام امت کی طرف سے معلوم ہے؟ حافظ ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ حافظ ابن حجر نے 500 سال کے بعد صحیح بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری، اور آج بخاری کی کئی شرحیں موجود ہیں، کئی شروعات ہیں، لیکن سب سے نمایاں اگر کوئی شرح پہلے نمبر پہ تو فتح الباری حافظ ابن حجر کی۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حافظ ابن حجر کو ابن حجر کس نے بنایا؟ آپ لوگ اگر بچوں کی تربیت کر دو نا تو یہ بچے انشاءاللہ امت کو عظیم محدث کی شکل میں بھی مل سکتے ہیں۔ تربیت آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ جیسی تربیت کریں گی ویسا آپ کا بچہ بنے گا۔ حافظ ابن حجر کو بنایا کس نے؟ حافظ ابن حجر کو تراشا کس نے؟ حافظ ابن حجر کو سنوایا اور پڑھایا کس نے؟ حافظ ابن حجر خود کہتے ہیں ان کی ایک بہن تھی ست الرقب، حافظ ابن حجر کی بہن تھی ست الرقب۔ ست الرقب، حافظ ابن حجر بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے پیدا کرتی حافظ ابن حجر کو دنیا سے چلی گئی، دم توڑ دیا، وفات پا گئی۔ پیدا کرتی حافظ ابن حجر کی ایک بہن تھی، اس نے حافظ ابن حجر کو پالا، ان کی پرورش کی، ان کو سنوارا، اس موتی کو تراشا، انہیں پڑھایا لکھایا، اور حافظ ابن حجر بنا کے امت کے سامنے عظیم محدث کی شکل میں پیش کیا۔ یہ لو حافظ ابن حجر۔ کس نے پڑھایا؟ کس نے سنوارا؟ ان کی بہن ست الرقب نے۔ حافظ ابن حجر کے جملے سنیے۔ حافظ ابن حجر دنیا کا عظیم محدث اپنی بہن کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ لوگوں، میں تو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں نے تو پیدا کرتی دم توڑ دیا تھا، دنیا سے چلی گئی تھی، وفات پا گئی تھی، مجھے میری بہن نے سنوارا، مجھے میری بہن نے پالا، میری بہن نے پڑھایا۔ لوگوں، حافظ ابن حجر کو ابن حجر اس کی بہن نے بنایا ہے۔ ایک جملہ کہتے تھے حافظ ابن حجر اپنے بہن کے لیے کہ وہی امی بعد امی، کیا کہتے تھے؟ وہی امی بعد امی۔ ماں اور بہنوں یہ جملہ کہتے تھے اپنی بہن کے بارے میں حافظ ابن حجر کہ میری ماں تو پیدا کرتی دنیا سے چلی گئی، لیکن میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی میری بہن، میرے ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی میری بہن۔ حافظ ابن حجر کا یہ جملہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن ان جملوں کے اندر حافظ ابن حجر نے جن جذبات کو چھپایا ہے، ان جذبات کو میں الفاظ کی روشنی میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار ہوتا ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں، بہت نیک انسان تھے، بہت نیک انسان۔ عبداللہ ابن عمر نے سعید بن مسیب کے بارے میں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی عبادتوں کو، آپ کے تقوی کو دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ اتنے عابد، اتنے بڑے متقی تھے سعید بن مسیب۔ ان کی ایک بیٹی تھی، پورے شہر میں سعید بن مسیب کی بیٹی کا چرچا تھا، خوبصورتی کا،
ان کی عبادت، ان کے تقوی، ان کی خوبصورتی کا چرچا تھا. بہت خوبصورت، بہت عابد، بہت زیادہ تقوی والی تھی ان کی بیٹی. بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا سعید بن مسیب سے. بادشاہ نے رشتہ مانگا، بادشاہ شہزادے کا رشتہ ٹھکرا دیا. بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ اپنی بیٹی کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہے تھے کہ میری بیٹی محلوں میں جائے گی، مال کی چکا چوند کہیں میری بیٹی کو آخرت سے غافل نہ کر دے. نہیں کی شہزادے سے. ان کے حلقے درس میں ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، حدیث کا درس لینے کے لیے آتے تھے. حلقے درس میں ایک ان کے شاگرد تھے، ان کے تلمیذ تھے جن کا نام تھا کثیر ابن ابی ودا. کثیر ابن ابی ودا ایک نہایت ہی معمولی غریب انسان جو ان کے شاگرد تھے، ان کے حلقے درس میں بیٹھے تھے. تو ان سے پوچھا، بیٹا تم اتنے دن درس سے غائب تھے، کہاں تھے؟ کہا استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا دوسری شادی کرنا چاہو گے کیا؟ کہا استاد محترم. کہا میری بیٹی سے کرو گے کیا؟ کہا استاد محترم آپ کی بیٹی؟ کہا میری بیٹی. ہاں کثیر ابن ابی ودا جانتے تھے کہ شہر میں ان کی بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے ہیں، ان کی عبادت کے چرچے ہیں، اور مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے. کہا مجھ سے؟ کہا استاد محترم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک غریب ہوں، میرے پاس تو صرف 4 درہم ہے. کتنے؟ صرف 4 درہم ہے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جہاں تقویٰ ہو، جہاں آپ جیسا اخلاق ہو، جہاں آپ جیسا نمازی انسان ہو، بیٹا پھر مال کیا حیثیت رکھتا ہے، مال کیا معنی رکھتا ہے. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہیں پر نکاح پڑھا دی اپنی بیٹی کی. کثیر ابن ابی ودا کے ساتھ وہیں پر نکاح پڑھا دی. نکاح کے بعد عشاء کے وقت اپنی بیٹی کو ودا کر دیا. ہاں کثیر ابن ابی ودا کے گھر پہ چھوڑ دیا. بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی، کثیر ابن ابی ودا کی بیوی سعید بن مسیب کی بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی کہ شادی کے دوسرے دن کثیر ابن ابی ودا اپنے گھر سے نکلنے لگے. بیوی پوچھتی ہیں میرے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہارے ابو کے حلقے درس میں جا رہا ہوں حدیث کا علم حاصل کرنے. کیا کہتی ہے اللہ کی بندی؟ ان کی بیوی کہتی ہے تعال اجلس علمک علم سعید. کہتی ہے تعال اجلس علمک علم سعید، میرے شوہر یہیں بیٹھ جاؤ، ابو کا پورا علم میرے پاس موجود ہے، میرے باپ سعید بن مسیب کا پورا علم میرے پاس موجود ہے. کثیر ابن ابی ودا کی شکل میں جو امت کو محدث ملا نا، اتنا بڑا عالم، اس کو سوارا اور پڑھایا اس کی بیوی نے پڑھایا. ماں اور بہنوں آپ لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار ہوتا ہے، اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ مائیں چھپ جاتی ہیں اپنا کردار ادا کر کے، بچوں کی شہرت میں کوئی حصہ نہیں لیتی. میں آپ لوگوں سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں، بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرنا. سب سے پہلی بات ماں اور بہنوں، دین کا علم حاصل کرو. دنیاوی تعلیم میں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی تعلیم میں آج مسلمان، خاص طور پر بمبئی کی مسلمان بچیاں، مسلمان لڑکیاں بہت آگے. 100 لڑکیاں ہیں کسی محلے میں، 100 لڑکیاں تو 95 لڑکیاں کالجوں کا رخ کرتی ہیں دینی تعلیم سے دور. ان کے پاس قرآن کا علم نہیں، وضو کا طریقہ نہیں جانتی، ہاں اپنے بارے میں نہیں جانتی، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے مسائل کچھ نہیں جانتی. لیکن اس کے پاس انگلش، آپ اس کے دیکھیے، کالج اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اس کے پاس بھرپور ہے. نہیں ہے تو اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. 95 لڑکیاں کالجوں کا رخ کرتی ہیں، صرف 5 لڑکیاں ایسی ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا رخ کرتی ہیں. ماں اور بہنوں، دینی تعلیم کے اعتبار سے آج مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں بہت غافل ہیں، بہت پیچھے ہیں. آپ لوگ سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرو. دیکھیے آج آپ لوگوں نے یہ جو اجتماع منعقد کیا ہے، کچھ مسجد کے انتظامیہ کا جذبہ، اللہ قبول کرے، اور کچھ آپ لوگوں نے جو اس حاضری دی ہے نا، اللہ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول کرے اور اللہ آپ لوگوں کے جذبات میں اور مزید ترقی دے. یہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرو. اپنے محلے میں کسی خاتون کا گھر خاص کر لو، اور آپ کے کرلا میں کوئی عالمہ ہے، کوئی عورت کسی مدرسے سے فارغ ہے، عالمہ ہے، اچھی صلاحیت والی ہے، تو اپنے محلے میں کوئی روم، کوئی کسی عورت کا گھر خاص کر لو، وہاں اس عالمہ کو بلاؤ، ان سے نصیحت حاصل کرو اور ان سے علم حاصل کرو، دین سمجھنے کی کوشش کرو. اسی طرح جس طرح آج ہم جہاں جمع ہوئے، عالمہ کے پاس بیٹھو، دین کی تعلیم حاصل کرو، بتاؤ ان سے کہ اسلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، معاشرے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اور جمعے کے جو خطبات ہیں،
ان خطبات کو مت چھوڑو. ہمارے ابھی شہزاد بھائی ذکر کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم عورتوں کے لیے بھی انتظام کرنے والے ہیں. ضرور جمعے کے خطبے میں عورتوں کو بلایا جائے گا. جمعے کے جو خطبات ہیں نا، محمد رسول اللہ کے زمانے کی ایک صحابیہ کہہ رہی ہے کہ سورہ قاف میں اتنا جمعہ میں جاتی تھی کہ سورہ قاف جو اللہ کے رسول خطبے میں پڑھتے تھے میں اللہ کے رسول سے سن کے یاد کر لیا. اتنا میں جمعہ کا خطبہ سن چکی تھی کہ وہ سورہ قاف میں نے محمد رسول اللہ سے سن کے وہ عورت کہتی ہے میں نے یاد کر لیا. تو آپ لوگ جمعے کا خطبہ اچھے اچھے عالموں کو سنیے. یوٹیوب پہ اچھے اچھے اپنے اہل حدیث علماء موجود ہیں، ان کو سنیے. اگر آن لائن اگر انتظام ہے، ہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، آن لائن بھی دستیاب ہے، آپ لوگ تعلیم حاصل کیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کو بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہاں میں اگر دین کی تعلیم حاصل کر لیا ہوں، ماں اور بہنوں صرف مجھے فائدہ ہے، صرف میری ذات کو فائدہ ہے. لیکن اگر آپ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر لیں گی نا، پوری نسل کو فائدہ ہے، پورے خاندان کو فائدہ ہے، پورے معاشرے کو فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہے. ماں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا گہرا علم نہیں ہے، یاد رکھنا نسلیں ضائع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی بچے آپ لوگوں کے ضائع ہو جائیں گے. نسلوں کی تربیت نہ ہوئی تو آپ لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کافی غافل ہیں آپ لوگ دینی تعلیم کے حوالے سے. وہ جذبہ نظر نہیں آتا، وہ جذبہ نظر نہیں آتا. یہ تو آپ لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. ورنہ کون سی ایسی عورت ہے جو مسجد کی انتظامیہ کے پاس جائے، مسجد کے صدر کے پاس جائے اور کہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی مسجد میں کسی عالم کو بلاؤ جو ہمیں نصیحت کرے؟ کوئی ایسی عورت نظر نہیں آتی. یا مسجد کے کسی محلے میں کسی خاتون کے گھر پہ کسی عالم کو بلاؤ جو ہمیں دین کی تعلیم دے. آج وہ عورتوں میں جذبہ نظر نہیں آتا جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں عورتوں میں جذبہ تھا. معلوم ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا کتنا جذبہ تھا محمد رسول اللہ کے زمانے میں. کتنا وحی کا علم آ رہا ہے آسمان سے، علم میں وحی قرآن اترتا تھا، جو وحی کی شکل میں قرآن کی شکل میں علم اترتا تھا. صحابیات کے اندر محمد رسول اللہ کے زمانے کی جو خواتین تھی، اتنا شوق تھا، اتنی سنجیدہ تھی علم حاصل کرنے کے لیے کہ جس طرح صحابہ قرآن کو لکھتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، صحابیات بھی قرآن کو یاد کرتی تھی. حلقہ صحابیات میں طبقہ صحابیات میں آپ کو معلوم ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری قرآن کی حافظہ بن گئی محمد رسول اللہ کے زمانے میں. وہ جو جبریل قرآن لاتے تھے، سن کے دیکھ کے ام ورقہ نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن اپنے سینے میں حفظ کر لیتی ہے. محمد رسول اللہ نے ام ورقہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ام ورقہ تم قرآن کی حافظہ ہو. اللہ اکبر. تم اپنے گھر میں 5 وقت کی امام بن کے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہو، لوگوں کی امامت کر سکتی ہو اپنے گھر میں. ام ورقہ مدینے میں، ام ورقہ کے گھر میں خود ام ورقہ مدینے کی عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی 5 وقت کی امام بن کے. یہ اعزاز محمد رسول اللہ نے عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم وحی کو حاصل کرنے کا اتنا شوق کہ محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد ام ایمن تھی، ایک بزرگہ صحابیہ، ایک عالمہ صحابیہ. محمد رسول اللہ اپنے زمانے میں جب آپ باحیات تھے، زندہ تھے، تو اللہ کے رسول جاتے تھے ام ایمن کے پاس ان کی خیر و عافیت پوچھنے. تو محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات کہتے چلو آج ام ایمن کا حال چال پوچھ کے آتے ہیں. اللہ کے رسول بھی جاتے تھے، چلو ہم بھی ان کی خیر و عافیت پوچھ کے آتے ہیں، کچھ تسلی دیتے ہیں، کچھ تسلی حاصل کرتے ہیں ان سے. ام ایمن کے پاس آتے ہیں. ہاں ایک عالمہ صحابیہ ہیں، بزرگ صحابیہ ہیں. جب ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر عمر آئے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ام ایمن زار و کتار رو رہی ہیں، زار و کتار رو رہی ہیں. حضرت ابو بکر نے تسلی دی ام ایمن کو، حضرت عمر نے تسلی دی کہ ام ایمن محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے رو رہی ہو. ارے اللہ کے رسول نے دنیا چھوڑی ہے، محمد رسول اللہ کے پاس اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کے رسول کے لیے وہ تو دنیا مافیا سے بہتر ہے، کیوں روتی ہیں آپ؟ ام ایمن نے کہا او ابو بکر عمر، میں محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے نہیں رو رہی ہوں، میں محمد رسول اللہ کی وفات کے رنج و غم میں نہیں رو رہی ہوں. کہ پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو قرآن اترتا تھا،
قرآن کی شکل میں جو علم اترتا تھا، روزینہ تازہ تازہ جو علم آتا تھا. ہم محمد رسول اللہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، آسمان سے جبریل قرآن کی آیتوں کے شکل میں ہمارے فتوے کا جواب لاتے تھے، ہمارے سوالوں کا جواب لاتے تھے. ابو بکر عمر میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ اب قرآن نہیں اترے گا، اب جبریل نہیں آئیں گے. وہ تازہ تازہ جو علم اترتا تھا، جس علم کو ہم حاصل کرتے تھے، وہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، علم وحی کا دروازہ. یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے نا، اس پر میں رو رہی ہوں. اللہ اکبر. علم کی کتنی قدر تھی، دینی تعلیم کی کتنی قدر تھی. شرعی علم کے لیے وہ عورتیں کتنی سیریس اور کتنی سنجیدہ تھی، اور کتنا روتی ہیں جب علم کا دروازہ بند ہو گیا. محمد رسول اللہ کے وفات کے بعد کتنا روتی ہیں ام ایمن، صرف یہ سوچ کے کہ اب قرآن نہیں آئے گا، دین کا علم حاصل کرنے کا موقع ہم نے کھو دیا. وہ علم اترتا تھا، وہ علم نہیں اترے گا. کتنی سنجیدہ تھی. ارے یہ تو آزاد عورتیں تھیں، یہ جو آزاد عورتیں تھیں. اس زمانے کی جو لونڈیاں تھیں، اس زمانے کی جو نوکرانیں تھیں، اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس زمانے میں مارکیٹوں بازاروں میں مرد عورت بیچے جاتے تھے جانوروں کی طرح. غلامی کا دور تھا. عورت جب غلام بنتی تھی، عورت جب خریدی جاتی تھی، اسے لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی کہا جاتا تھا. تو اس زمانے میں حضرت علی بن حسین بن علی، یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے. حسین کے بیٹے ہیں علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پوتے ہیں. حضرت علی بن حسین کی ایک لونڈی تھی. اپنے مالک کیا کر رہی ہیں؟ اپنے مالک کو وضو کروا رہی ہیں، لوٹے سے پانی گرا رہی ہیں، پانی بہا رہی ہیں، اور حضرت علی بن حسین وضو کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ لونڈی کے ہاتھ سے وہ لوٹا گر گیا. لوٹا جیسے ہی زمین پہ گرا ٹوٹ گیا. دیکھا مالک غصہ ہو گئے. جب لوٹا زمین پہ گرا، حضرت علی بن حسین کا پورا دامن، پورا کپڑا بھیگ گیا. ہاں، بہت غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ علی بن حسین کا پورا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. جب دیکھی نا کہ مالک غصہ ہو گئے، تو فوراً قرآن مجید کی آیت کا دیکھیے، اس زمانے کی آزاد تو آزاد لونڈیوں کے پاس قرآن کا کتنا گہرا علم تھا. جب اپنے مالک کو غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے غصہ نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے غصے کو پیا کرتے ہیں، غصے کو پیا کرتے ہیں. حضرت علی بن حسین نے اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی سے یہ جملہ سنا نا، تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے سر کو جھکا لیا. ہاں، جیسے ہی سر کو جھکایا، اس لونڈی نے اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھ دیا، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے غصے کو پیا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لونڈی قرآن کا کتنا گہرا علم تھا کہ لوگوں کو معاف بھی کر. حضرت علی بن حسین نے چہرہ اٹھایا، لونڈی کو مسکرا کر دیکھا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا. وہ اسی آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑتی ہے یہ لونڈی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے نیک بندے غصے کو پیا بھی کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. علی بن حسین مسکرا پڑے کہ اللہ کی بندی، جا تیرے اوپر احسان کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں. لونڈی کا استحضار علم دیکھیے ماں بہنوں. ایک نوکرانی، آپ کو معلوم ہے ہمارے گھروں میں بھی نوکرانی آتی ہیں نا جھاڑو پوچھا کرنے، جھاڑو پوچھا کر کے چلی جاتی ہیں. ارے اس زمانے کی جو لونڈیاں تھیں، ان کا اسٹیٹس ان نوکرانیوں سے بھی گرا ہوا تھا. ان کا کوئی اسٹیٹس، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں تھی، اور معاشرے میں لونڈیوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن لونڈیوں نے بھی قرآن کا اتنا گہرا علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کا اتنا علم حاصل کیا کہ اس کے ہاتھ سے ایک لوٹا چھوٹ کے گر گیا. ہاں، مالک غصہ ہو گئے. سچویشن کے حساب سے اس نے قرآن سے جو استدلال کیا ہے اپنے لیے، ہاں، بر موقع، بر محل، برجستہ قرآن سے اپنے لیے جو استدلال کیا ہے، اس پر اندازہ لگائیے کہ قرآن پر اس لونڈی کی کتنی گہری نظر تھی. ہاں، اس لونڈی کی قرآن پر کتنی گہری نظر تھی. ماں اور بہنوں، آپ لوگ تو آزاد ہو، کتنے راستے اور ذریعے ہیں آپ لوگوں کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. حاصل کرو، آپ لوگ بھی دینی تعلیم حاصل کرو، تاکہ آپ لوگوں کی گوشت سے بھی نکل کوئی حافظ ابن حجر جیسا محدث لوگوں کو مل جائے، اس امت کو امام بخاری جیسا محدث مل جائے. آپ لوگوں کو بھی بچوں کی اسی طرح تربیت کرنی ہے، اور یہ تربیت تب ہی کر سکیں گی جب آپ کے پاس قرآن و حدیث کا گہرا علم ہوگا، تب یہ تربیت آپ لوگ دے سکیں گی. اور یاد رکھیے، اس زمانے میں عورتوں کا
जज्बे अमल आप देख लीजिए, औरतों के अंदर अमल का कितना जज्बा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों को सदके का खैरात का हुक्म देते थे तो ज़माने में औरतों के अंदर अमल का ऐसा जज्बा था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में उस ज़माने की औरतें अपने कानों की बालियां उतार कर उस झोली में रख देती थी। हाँ, हालांकि वो गुर्बत का ज़माना था। आज के ज़माने की जो औरतें सोने की बाली उनके लिए कोई माना नहीं रखती, बहुत पैसा उनके लिए ना के बराबर कोई माना नहीं रखती। लेकिन उस ज़माने में वो गुर्बत का ज़माना था, सोन और कान की बाली वो भी सोने की, हाँ, बड़ा माना रखती थी। लेकिन अमल का ऐसा जज्बा था, आखिरत की ऐसी फिक्र थी, आखिरत में जवाबदेही का इतना एहसास था, जन्नत के महलात उन लोगों की ऐसी नज़र थी, दुनिया को इस तरह ठोकर पे उन लोगों ने रखा था कि सोने की बाली उतार कर हज़रत बिलाल को दे दिया करती थी। हाँ, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने औरतों को सदके का हुक्म दिया। औरतों के अंदर अमल का कितना जज्बा था मालूम है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी इब्न मसूद से कहती है, इब्न मसूद, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम लोगों को सदके का हुक्म दिया है, मैं आपको सदका देना चाहती हूँ, अपने शौहर को। बीवी मालदार है, शौहर गरीब है। कहा, इब्न मसूद, मैं आपको सदका देना चाहती हूँ, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये मसला पूछ के आओ कि बीवी अपने शौहर को सदका दे सकती है कि नहीं। अल्लाहु अकबर। इब्न मसूद कहते हैं, ज़ैनब उनकी बीवी का नाम था, इब्न मसूद की बीवी का नाम ज़ैनब। कहा, ज़ैनब, अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा मुझे शर्म आती है, मैं कैसे कहूँ कि मेरी बीवी मुझे सदका दे सकती है, मुझे शर्म आती है, हया आती है, आप ही चले जाओ। अल्लाहु अकबर। अब देखिए शौहरों की कितनी इताअत और फरमा बरदारी, ये जज्बा देखिए। ये नहीं कहती कि माल भी मैं दे रही हूँ, पूछने भी नहीं, फौरन चली जाती है, ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत ज़ैनब आती हैं। अच्छा, ये हज़रत इब्न मसूद की बीवी हज़रत ज़ैनब पहुंचती है, उससे पहले एक औरत खड़ी थी अल्लाह के रसूल के पास, उसका नाम भी ज़ैनब था। मदीने में ज़ैनब नाम की औरतें बहुत थी। हाँ, एक और ज़ैनब पहले से खड़ी है। तो इब्न मसूद की बीवी पूछती हैं कि आपका क्या मसला है, आप क्या पूछने आई हैं? वो भी यही मसला पूछने आई थी कि बीवी शौहर को ज़कात और सदका दे सकती है कि नहीं, वो यही पूछने आई थी। हाँ, तो वो ज़ैनब इब्न मसूद की बीवी से पूछती है, आपका क्या मसला है? कहा, हाजती हाजतुहुमा, जो तुम्हारी ज़रूरत है मेरी भी ज़रूरत है, मैं भी वही मसला पूछने आई हूँ। तो हज़रत बिलाल को बुलाया। कहा, बिलाल या हज़रत अबू हुरैरा, दोनों में से कोई एक सहाबी थे। कहा, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो कि ज़ैनब आई हुई है और पूछ रही है क्या बीवी अपने मर्द को, अपने शौहर को सदका दे सकती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल अल्लाह के रसूल के पास कहे, अल्लाह के रसूल, ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है कि क्या बीवी शौहर को सदका दे सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युज़ ज़यानिब, आपने कहा मदीने में ज़ैनब नाम की औरतें बहुत हैं, अय्युज़ ज़यानिब, ये कौन सी ज़ैनब है? हाँ, तो कहा, इमरातु अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अल्लाह के रसूल इब्न मसूद की बीवी है, इब्न मसूद की बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, ए बिलाल, जाओ ज़ैनब से कह दो, न सिर्फ ये कि सदका अपने शौहर को दोगी, इस पर न सिर्फ सवाब मिलेगा बल्कि डबल अजर मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। शौहर, बीवी अपने शौहर को अगर सदका देती है डबल उसके लिए अजर। अल्लाह अकबर। अमल का कैसा जज्बा था और आखिरत की कितनी फिक्र थी मालूम इस जमाने की औरतों को, आखिरत की कैसी फिक्र कि इमाम अहमद बिन हम्बल के पास उस ज़माने की एक औरत आती है। इमाम अहमद, ये बिशर अल-हाफ़ी की बहन है, दूसरी तीसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आबिद गुजरे। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक औरत आती है और क्या कहती है कि इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा, मेरा एक मसला है, मेरा मसला ये है कि मेरा काम है कपड़ा बुनने का, मैं कपड़ा चिराग की रोशनी पर रात में बुनती हूँ। चिराग की रोशनी जब कम हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है, चिराग बुझ जाता है, तो बाकी कपड़ा मैं चांद की रोशनी पर बुनती हूँ। आखिरत की फिक्र देखिए, हाँ, मैदान महशर में जवाबदेही का एहसास और उस जमाने की औरतों की अमानतदारी देखिए कि इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा, मेरी उलझन, मेरा मसला यह है कि मैं चिराग की रोशनी पर कपड़ा बुनती हूँ, चिराग का तेल खत्म हो जाता है, जब चिराग की रोशनी कम हो जाती है तो बाकी कपड़ा मैं चांद की रोशनी पे बुनती हूँ। इमाम साहब, ये आपको बता देती हूँ कि चिराग की रोशनी तेज होती है, कपड़े की बुनाई मजबूत होती है, चांद की रोशनी कम होती है, कपड़े की बुनाई इतनी मजबूत नहीं होती। इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा, मेरा मसला ये है कि क्या ग्राहक को जब ये कपड़ा बेचूं तो ग्राहक को बताऊं कि कितना कपड़ा मैंने चिराग की रोशनी पर बुना और कितना चांद की रोशनी पर बुना है। अल्लाहु अकबर। तकवा देखिए इस औरत का,
اس عورت کی ایمانداری، اس کا ایمان دیکھیے۔ امام احمد بن حنبل جب اس عورت کا یہ سوال سنتے ہیں نا، کانپ اٹھتے، لرز اٹھے امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد۔ کہا مائی پہلے یہ تو بتا تو کس کی بیٹی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ عورت بولتی ہے میں بشر لحافی کی بہن۔ امام احمد بن حنبل سے کہتی ہے میں بشر لحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بشر لحافی کے گھرانے والوں، یہ تمہارے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تمہاری دینداری کا معیار ہو سکتا ہے، یہ تم لوگوں کی ایمانداری اور امانت داری کا معیار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تم گراہک کو یہ بھی بتاؤ گی کہ کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی پر بنا اور کتنا چاند کی روشنی پہ بنا ہے۔ ہاں، اس زمانے کی عورتوں میں آپ آخرت کی فکر دیکھیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دیکھیے، اور ان کے اندر تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر دیکھیے۔ ماں اور بہنوں، اس کردار کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو عمل کے میدان میں آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کی آپ لوگ معرفت حاصل کیجئے۔ اب جو میرے پاس وقت بچا ہے، اس وقت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک اور چیز ہے۔ کیا کروں، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، اور اندیشہ، اور اگر اس مسئلے کو چھپاتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ ماں اور بہنوں، دیکھیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ جب کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، مجھے اشارہ کیا ہے مسجد کی انتظامیہ نے کہ مولانا تھوڑا اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دیجئے گا کہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، بے پردگی کا فتنہ ہے، اور بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن ماں اور بہنوں، آج کی جو بیٹیاں ہیں نا، مسئلہ بنی ہوئی ہیں، ماں باپ کے لیے تباہیاں بنی ہوئی ہیں، مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں؟ آج عورت کالجوں اور یونیورسٹیوں کی آپ لڑکیوں کو ان کو دیکھ لیجئے، مسلمان لڑکیوں کو، وہ عشق و محبت کے راستے سے اپنے ایمان کو ضائع کر رہی ہیں، اپنے دین کو ضائع کر رہی ہیں۔ یہ ارتداد کا جو فتنہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر دھکیلنے کے بعد ماں باپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اولین ذمہ دار ماں اور باپ ہیں، لیکن باپ سے بھی زیادہ ماں اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر آج کسی کی بیٹی کالج اور یونیورسٹی میں جا کر اپنے ایمان، اپنے دین کو اگر ضائع کرتی ہے، سب سے بڑی ذمہ دار ماں ہوگی کل قیامت کے دن میدان محشر میں۔ سب سے ذمہ دار ماں ہوگی۔ کیوں؟ ماں کی نظر بچی کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر ماں 12 سال تک، 10 سال تک اگر گھر کے ماحول کو دینی نقطہ نظر سے بچی کے لیے سازگار بنائے، بچپن سے بچی کو دین کی آخرت کی فکر دلائے، صحابیات کی زندگیوں کو ان کے سامنے رکھے، انہیں دیندار بنانے کی کوشش کرے، آخرت کی فکر دلائے، شرعی پردے کے بارے میں بتائے، اگر اس طرح 12 سال یا 10 سال اس طرح تربیت کر دے، یہ عورت، میں کہتا ہوں کسی بھی یونیورسٹی اور کسی بھی کالج کے اندر چلی جائے، یہ اپنی عزت کا کبھی سودا نہیں کرے گی، یہ اپنے ایمان کا کبھی آپ لوگوں کی تربیت کا اثر دیکھے گا آپ کی بچیوں میں، آپ لوگوں کی جو بھی اخلاق ہے، جو بھی تربیت ہے، اس کا رنگ آپ کی بچیوں کی زندگی میں نظر آئے گا۔ لیکن اگر آج ہماری بچی ماں کے سامنے بغیر دوپٹے کے مارکیٹ جا رہی ہے، ماں کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہی ہے، بے حیائی کے سین اور سیریل دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے چھوٹے برہنہ کپڑے پہن رہی ہے، اور ماں ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور بچی کو منع نہیں کر رہی ہے، پھر نہیں ہو سکتا کہ یہ آگے چل کر بچی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کبھی نہیں محافظ بنے گی یہ۔ کیوں؟ ماں نے تربیت اس کو کی نہیں ہے جیسی تربیت کرنی چاہیے۔ ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں میں آپ لوگوں کو، بچوں کی تربیت کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اگر ان کو ارتداد سے بچانا ہے، عشق و محبت اور معاشرے میں جو بھی فتنے، ان فتنوں سے اگر بچانا چاہتی ہو، بچی جیسی بالغ ہوتی ہے، بچی جیسی شریعت کہتی ہے شادی کی عمر کو پہنچ جائے بچی کی فوراً شادی کر دو۔ کالج کی، اسکول کی تعلیم ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہے، وہ چلتی رہے گی، لیکن پہلے نکاح کر دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نظروں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، نظروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے آپ بچیوں کی فوراً شادی کرتے ہیں، بچیوں کی فوراً شادی کرتے ہیں۔ آج زمانہ اور ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، ماں و بہنوں، ہماری بچیوں کو شکار کرنے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، شکار کرنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساؤ اور پھنسانے کے بعد ان کے ایمان کو چھین لو، ان کے دین کو چھین لو، اس طرح انہیں مرتد کر، اور مرتد جب بچی ہو جاتی ہے اپنی آخرت، اپنے ماں باپ کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے، پھر ظلم کر کے ہماری بچیوں کو ذلیل و رسوا کر کے ان کی عزتوں کو نوچنے کے بعد انہیں رسوا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کو آخرت کا خوف دلاؤ،
ہاں ابو ہریرہ چھوٹی بچی، حضرت ابو ہریرہ کی چھوٹی بچی ہے، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یا بنتی لا تلبس الذهب فإني اخشى عليك اللهب، میری بچی دنیا کی عورتیں زیور پہنتی ہیں پہن، لیکن تو زیور مت پہننا، مجھے ڈر ہے کل قیامت کے لیے زیور تمہارے لیے آگ کا شعلہ نہ بن جائے، میری بچی تم زیور مت پہن۔ اللہ اکبر، اپنی بچی کی حضرت ابو ہریرہ بچپن سے ان کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں، اس طرف سے آخرت کا خوف دلا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی معرفتوں سے دے رہے ہیں، تو بچپن میں اپنی بچوں کی تربیت کریں گی تبھی وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گی۔ اور میں کہنا چاہوں گا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بتائیے، ان کی سیرت اپنے بچوں کے سامنے رکھیے۔ ام سلیم حضرت انس کی ماں ہیں، ان کے شوہر جب ان کے شوہر مالک جب ان کو طلاق دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ انصاری سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں، اور اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرے، مرد کے ساتھ نکاح کرے، میرا اسلام مجھے منع کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ آپ بتائیے اپنی بچیوں کو، ہاں اس طرح کی عورتوں کی سیرت دکھائیے۔ کہا مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں کیا آپ مجھ سے نکاح کر لیں گی؟ اللہ اکبر، کیا کہتی ہے ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ اگر تم مسلمان ہو جاتی ہو نہ صرف یہ کہ نکاح کروں گی بلکہ مہر بھی نہیں لوں گی، آپ کا ایمان میرے لیے مہر ہے، آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے مہر ہے۔ کہا ام سلیم پھر گواہ کس کو بناتی ہو؟ کہ دنیا کے سب سے بہتر انسان کو گواہ بنا دیتے ہیں، لائیے محمد رسول اللہ کو گواہ بناتی ہوں، محمد رسول اللہ۔ ابو طلحہ انصاری مسجد نبی کی طرف آ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے دور سے ابو طلحہ انصاری کو دیکھا کہ لوگوں وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، ان کی پیشانی پہ مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے، شاید اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کی رسول، ام سلیم کہتی ہے میں اسلام قبول کروں تو میرا اسلام قبول کرنا ان کے لیے مہر ہے، اللہ کی رسول میں قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اسلام قبول کیا، ام سلیم نے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر، جب مہر ایمان ہو، ہاں اتنے ایسی بنیادوں پہ جب نکاح ہو، اب آپ سوچئے ایسے رشتوں میں کتنی برکت ہوگی، ہاں اس میں آنے والی نسل کتنی نیک ہوگی۔ ام سلیم کی نسل کو جب میں دیکھتا ہوں نا، اللہ نے اتنی برکت دی، کئی بڑے بڑے علماء، صلحاء، متقی، عابد جو پیدا ہوئے نا وہ ام سلیم کی نسل سے، ام سلیم کی نسل سے ہیں۔ تو ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو صحابیات کی سیرت پڑھاؤ، آخرت کا خوف دلاؤ، اور آپ لوگ یاد رکھیے کہ آج جو بھی لوگ برباد ہیں دنیا کی شہوتوں میں، دنیا کی رونقوں میں لوگ کھو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے آخری واقعہ ہے، آخری بات ہے، آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک بہترین دستر سجا دیا گیا اور اس پر قسمہ قسم کی کھانے، قسمہ قسم کے پھل فروٹ سجا دیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف جب دسترخوان کو دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں دسترخوان کو ہٹا لو میری آنکھوں کے سامنے۔ گھر والوں نے کہا کیوں؟ ابھی تو آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ آخرت کی یہ فکر اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجیے ماں اور بہنوں، اور خود بھی آپ سنیے، آپ کی نظر دنیا سے زیادہ آخرت پہ ہونی چاہیے، تبھی آپ تربیت کر پائیں گی۔ عبد الرحمن بن عوف کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی تو آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، ہاں ویسے کیسے ہم دسترخوان کو ہٹا لیں؟ کہ دسترخوان کو اس لیے ہٹا لو، مجھے سورہ احقاف کی وہ آیت تڑپاتی ہے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، کہ اللہ کل قیامت کے دن کافروں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا اور کافروں کو جہنم کے اندر دھکا دے گا کہ تم نے اپنے ارمان دنیا میں پورے کر لیے، تم نے اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لی، یہاں پر تم لوگوں کو دینے کے لیے میرے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، اور محمد رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت کتنی مرتبہ دی ہے، ایسے صحابی کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دسترخوان کے بدلے میں اللہ مجھ سے جنت چھین لے، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ آخرت کی نعمتیں چھین لے، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، ہٹا لو اس دسترخوان کو۔ ماں اور بہنوں دنیا ٹھیک ہے، خواہشات کو اتنا جگہ دو کہ ان خواہشات کے پیچھے آخرت کو کہیں برباد نہ کر دو۔
کہیں اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی اور آنے والی نسلوں کی آپ آخرت کو برباد نہ کر دو۔ دنیاوی خواہشات کو دباؤ، ارمانوں کو کم کرو، زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے۔ آخر میں وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، موضوع کے تحت نکات تو بہت سارے انشاءاللہ موقع ملا تو آتا رہوں گا آپ لوگوں کے پاس۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو کہی اور سنی ہوئی تمام باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین میری مائیں اور بہنیں جو ایمان سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو دین کے راستوں سے دور ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ رب العالمین صحیح راستے پر لائے۔ اللہ رب العالمین دین کا علم انہیں بھی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرے، ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور جن انتظامیہ نے پروگرام کو رکھا ہے اللہ ان کے بھی جذبات کو قبول کرے، اللہ ان کی بھی کوششوں کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں چھوٹے بڑے جتنے فتنے ہیں، ماں اور بہنوں، ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے لیے موت اور قبر کے لمحے آسان کر دے۔ اور آخر میں توحید کو جھولی میں رکھ کے ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں پر اس روم میں جمع کیا ہے، اللہ آخرت میں بھی جمع کرے، جنت میں بھی جمع کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔